آج بہت سارے لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں یا اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف اپنی زبانوں سے زہر اگل رہے ہیں، یا تو جاننے کے باوجود ان کے اندر تعصب ہے، اسلام دشمنی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یا ناواقفی اور جہالت کی بنا پر انہیں اسلام کی خوبیاں اور محاسن کا علم نہیں، وہ اسلام کی اچھائیوں کو نہیں جانتے، اور اس جہالت اور ناواقفی کی بنا پر اسلام کے اوپر، اسلام کے احکام، اسلام کی تعلیمات کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیجا اعتراضات کر رہے ہیں، سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اسلام بہترین، دنیا میں سب سے اچھا دین اور دھرم ہے، اور اس سے اچھا دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین کہلانے کا کوئی حقدار ہے اور جو دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اور دھرم کہلانے کا حقدار اور مستحق ہی نہیں ہے۔ اور یہ اسلام امن و آشتی کا علم بردار ہے، اسلام کے اندر امن و امان کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، چین اور سکون کا اس کے اندر پیغام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا ماحول دہشت گردی کا تھا، سفاکیت کا تھا، بے چینی تھی، اضطراب تھا، ہر طرف لوٹ مار، ڈاکہ زنی، خونریزی، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کے اوپر لوگ ایمان لائے اور دین اسلام کو قبول کیا تو بدامنی دور ہو گئی، دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، ہر طرف چین اور سکون تھا، ہر طرف پیار اور محبت تھی۔ لیکن ابتدا کے اندر مکی دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پیش کیا تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے تو مکے کے کفار، مشرکین مکہ اور سرداران مکہ ان کے دشمن بن گئے اور مکے کی زندگی ان کے اوپر تنگ کر دی، بے پناہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دارالامن حبشے کی طرف ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہوئے۔ ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں، وہ جدے کے ساحل پر آئے اور وہاں سے سمندر کی موجوں سے، سمندر کی طغیانی سے گزرتے ہوئے دارالامن حبشہ پہنچے۔ یہ صحابہ کرام وہاں چین اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن مکے کے کافروں کو اور مشرکین کو یہ گوارا نہ ہوا، سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ ہوا دارالندوہ کے اندر۔ انہوں نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ایک سفارت حبشہ بھیجی جائے اور مسلمانوں کے خلاف شاہ نجاشی کو بدظن کیا جائے اور پھر وہاں سے ان کو واپس لا کر مکے میں پھر ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جائے۔ لہٰذا عبداللہ ابن ربیعہ اور حضرت عمرو بن العاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو حبشہ بھیجا۔ یہ مکے سے بہترین قیمتی تحفے تحائف لے کر پہنچے اور شاہ نجاشی کے دربار میں پہنچنے سے پہلے یہ وہاں کے پادریوں سے اور درباریوں سے ملے، ان کی خدمت میں وہ ہدیے اور تحفے پیش کیے اور یہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ ہمارے باغی ہیں، جب میں ان کے خلاف شکایت کروں شاہ نجاشی کے دربار میں تو تم میری تائید کرنا۔ جب دوسرا دن آیا اور یہ شاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو وہ درباری لوگ، وہ پادری بھی موجود ہیں۔ عمرو بن العاص نے شاہ نجاشی کے دربار میں یہ شکایت کی کہ ہمارے یہاں کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے یہاں آ کر پناہ حاصل کی ہے، جنہوں نے نیا دین اختیار کیا ہے، وہ بد دین بن گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ نجاشی نے یہ کہا
کہ ذرا ان کو بلایا جائے، آخر وہ کون سا دین ہے جو عیسائیت کے اور بت پرستی کے خلاف دین ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بلایا گیا اور مسلمانوں نے اپنا نمائندہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا۔ جب یہ شاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو پوچھا کہ بھئی یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، جو عیسائیت کے بھی خلاف ہے اور بت پرستی کے بھی خلاف ہے، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ۔ شاہ نجاشی نے کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی، ایک بیان کیا۔ وہ تقریر کا اعلیٰ شاہکار تھا، جس کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو اسلام یہ امن و آشتی کا پیغام ہے، اسلام کے اندر چین اور سکون ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم جاہل قوم تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، بدکاریاں ہم کرتے تھے، ہر طرح کا گناہ ہم کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی، لوٹ مار ہمارا شیوہ، ہمارا طریقہ تھا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم بخوبی آپ کو بچپن سے پہلے سے ایک زمانے سے جانتے ہیں، آپ کی خوبیوں کو، آپ کی ذات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی ذاتی زندگی کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے ہمیں آ کر بتایا اور سکھایا کہ ایک اللہ کو پوجو، خدائے وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دو، ہمسایوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، کمزوروں کے اوپر رحم کا معاملہ کرو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اچھے کام کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی اس نبی نے ہمیں اچھے اخلاق کی، اچھے کاموں کی تعلیم دی، یہاں تک کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے، ہم نے اچھے کاموں کو اختیار کیا اور اپنایا، اور ہم نے ہر برے کام کو اور برائیوں کو ان کے کہنے سے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ مکے والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر ان کے دین میں واپس لوٹ جائیں اور ہم اسی گندگی کے اندر، اسی برائی کے اندر کود جائیں جس سے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا ہے۔ جب شاہ نجاشی نے یہ سنا تو کہا کہ اس کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے ذرا پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں جب دربار کے اندر تلاوت کی ہیں تو زار و قطار شاہ نجاشی رونے لگا، پادریوں کی آنکھوں سے آنسو رواں اور دواں ہیں، ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی، ان کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور شاہ نجاشی یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ انجیل اور یہ قرآن دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں اور دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، اور ان سے جو ان کو واپس لینے کے لیے گئے تھے یہ کہہ دیا کہ میں ان کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، دین اسلام ہی برحق مذہب ہے، دین اسلام کے اندر امن و امان ہے، دین اسلام امن و امان، سلامتی اور آشتی کا علم بردار ہے، اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ تو شاہ نجاشی نے بھی ایمان کو قبول کیا اور حبشے کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج ناواقفی کی بنا پر اسلام کے اوپر اعتراض کیے جا رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام کی اگر تعلیمات یہ جان لیں اور اسلام کا مطالعہ کریں تو جس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبانی اسلام کی خوبیوں کو سن کر شاہ نجاشی اور درباری متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا، اگر یہ اسلام کا مطالعہ کریں تو اس کی خوبیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔
وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء